مسلمان ہے، مسلم ہے. ابے کیا ہو رہا ہے؟ اے لوگوں تم کدھر جا رہے ہو؟ اور آج یہ نوجوان جو کہتے ہیں انرجی ڈرنک ہے، انرجی ڈرنک، ابے کون سی انرجی ڈرنک ہے؟ تمہارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، تمہارے دلوں سے محبت رسول کو نکالا جا رہا ہے. اور یہ روش آج کی نہیں ہے، یہودیوں کی، اسرائیل کی. اور اسی روش کو تمہاری حکومت نے اپنانا شروع کر دیا. ایک اور سن لو، یہاں بیٹھے ہیں سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. اس رات میں ایک تو شرابی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، تیسرا بغض و حسد کینہ والا. شراب ماں کو ستانے والے ماں باپ کو 50%، شراب پینے والے 30%، اور بغض و حسد اور کینہ والے 99% موجود ہیں. 99% موجود ہیں. بھائی کا کام اچھا ہو گیا، بھائی کو حسد، بھائی کو حسد. بھائی اچھے منصب پہ تو حسد، کینہ کرنے لگا، بولے یہ کیسے آگے جا رہا ہے، اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچو. اس سے پہلے جو چیز آئی کسی دوسرے کو پتا چلی نہ پتا چلی، تم میں سے ہی کوئی گیا اور غیروں میں بتا دی. یہ بغض و حسد اور کینہ کا چشمہ تم لگاتے ہو. ایک جملہ دے رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں، اپنے ایمان سے پوچھنا، اپنے ایقان سے پوچھنا. اگر میں تم سے کہوں سیدھے اور سادھارن شبدوں میں کہ جہاں سور بیٹا ہو، جہاں کتا بیٹا ہو، وہاں بیٹھو گے؟ بتاؤ، ارے بولو. جس کو زبان دی ہے وہ بولے گا. جہاں کتا بیٹا ہے، جہاں سور بیٹا ہے، وہاں بیٹھو گے؟ نہیں بیٹھو گے. تو آؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص تو حسد و کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے کہ اس نے اپنے دل میں سور اور کتے کو جگہ دی. اللہ اکبر. جی. اور جس کے دل میں نجاست ہی نجاست ہوتی ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یقین کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آج مسلمانوں کے نوجوان اس 99% اس بیماری میں مبتلا ہیں. اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرو. میں بڑے شارٹ بات بتانا چاہتا ہوں اور علماء موجود ہیں، انہیں بھی بیان کرنا ہے. ایک وہ شخص جادو کرنے والا، جادو کرنے والا، اور یہ جادو کرنے والا ایسے ہیں کہ بھائی کا کام چل گیا تو بھائی ہی نے جادو کرا دیا. اور وہ جادو ماسٹر، سننے جادو ماسٹر، لمبی لمبی ٹوپی والے، انگوٹھی والے، بھائی کو بھائی سے لڑانے والے، ایک دوسرے پر چوٹ پہنچانے والے. سن لو، حضور نے فرمایا جو جادوگر ہے، جو کائن ہے، جب قیامت میں آئے گا اس کے چہرے سے گوشت غائب ہوگا. اور جادوگرو سن لو، تمہیں مرنا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تم گھروں کو برباد کر رہے ہو. میں جادو کو، لوگ کہتے ہیں جادو تو نہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی، میں جادو کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. لیکن سنو، جادو کا اثر ہوتا ہے. جادو کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو گاٹھے باندھ کر پتلا تیار کر ڈالا گیا. حضور پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن رب نے قرآن میں فرمایا اللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اور جب جس کی حفاظت رب فرما دے، کائنات میں کوئی بال باقی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے اور شفا کیا تجھے، جسے روشن خدا کرے. اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا. خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آیا نہ جائے گا. واہ 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 واہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ. دولت آ جائے تکبر مت کرو، یہ تکبر صفت اللہ کی ہے.
अल्लाह को ही जेब देता है। जी बेशक। एक ने कहा था, इशारतन बात करता हूँ ज्यादातर, सुनो समझ जाओगे, एवरीबॉडी समझ जाओगे। कुछ का इरादा था गाजा मिट जाए, गाजे को नेस्तो नाबूद कर दे। बोले गाजा में एक भी, अरे क्या हुआ था, इधर बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, पर्दे वाली औरतें थी, उधर उनके क्या थे, खेमे लगे हुए थे, टेंट लगे हुए थे। बदबख्तों को ये भी गवारा ना हुआ कि मुसलमानों के बच्चे टेंटों में रहे, आग लगा दी। लेकिन सुनो, उसकी लाठी पे आवाज होती है, इतना बदशाह शरीर, आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है। लेकिन जब उसने पकड़ा, कुदरत का निजाम देखिए। अल्लाह अगर अपना काम ले ले तो अबाबीलों से ले लेता है, अल्लाह अपना काम ले ले तो चूटियों से ले लेता है। अल्लाह का निजाम देखो। जो लोग कह रहे थे खेमों को मिटा देंगे, अल्लाह ने उन्हें खेमों में भेज दिया, और उन्हीं के खर्चे से आज देखो गाजा में घर तामीर करवा रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है? इतना लंबा, इतना महंगा शहर था, बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार थे, और एक बदबख्त तो ये कहता था कि मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब गाजा में आग बरसती है, बम बरसते हैं। लेकिन सुनो, एक ऐसा मामला हुआ कि वो भी कहने पे मजबूर हो गया, भागने पे मजबूर हो गया। सुनो मुसलमानों, ना तो तुम्हें किसी और पावर की जरूरत, ना तुम किसी के मोहताज हो, इसलिए कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हामी और नासिर तुम्हारा रब है। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब जी, हक बात है हजरत, हक बात है माशाल्लाह। अगर मुसलमान गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ले, जी जी जी, सुबहान अल्लाह। वही बात है, नसूम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जी जी, हाँ? लेकिन यकीन होना चाहिए, यकीन है, हुजूर से मोहब्बत होनी चाहिए। यही तो बात थी ना। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और लेकिन एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ, जिसकी बहुत जरूरत है। ए मुसलमानों, यहाँ तक आपका पैगाम है, आप लोगों को माफ करना सीखें, आप लोगों को माफ करना सीखें। इसलिए कि अल्लाह माफ करने वाला और माफी को पसंद फरमाता है। लोगों को माफ करना सीखें, और जब माफ करेंगे मोहब्बत होगी। किसी का कोई धर्म मत देखो, कौन है, इंसान है, उसकी मदद अगर आपसे हो सकती है करो। ये आपके दीन का, ये इस्लाम का मैसेज है, पैगाम है। इस्लाम ने तो, मुसलमानों ने तो कितने ईसाइयों की लड़कियों की इज्जत पामाल होने से बचाई। इज्जत से याद आया, एक नुक्ता छेड़ देता हूँ, बड़ी अहम बात है मुसलमानों, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लो। अभी एक वीडियो आई जिसमें एक मुस्लिम बच्ची है, 3 दरिंदे उसे उठा कर ले गए और उसके साथ ज्यादती की, उसकी इज्जत को पामाल किया और उसको मार दिया। दिल बड़ा रोया, लेकिन आखिर ये नौबत आई कैसे? कभी आपने इसके बारे में सोचा? आखिर आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज 13 तारीख है फरवरी की, कल को 14 तारीख है। कितनी बच्चियां ऐसी हैं, कितनी शहजादी मुसलमानों की ऐसी है जो कि गैरों के साथ जा रही हैं, पार्क भरे हुए मिलेंगे, घर से आ रही है एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर, घर से आ रही है क्लास के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर। लेकिन सुनो, वो क्या गुल खिला रही है, कभी आपने सोचा है? इसलिए कुरान ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। आज अपनी बेटियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कल को 14 तारीख है, आज ही उठा दो, सेवी करवाओ और कहो
بیٹی ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کی بیٹی فاطمہ تھی، جس کا بیٹا ارے حسین تھا، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں۔ اے بیٹی تم تو سیدہ کنیز پر سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے تمہیں شکوہ کرنا پڑے ایک وقت پر، لیکن شکوہ مت کرنا، ہو سکتا ہے تکلیفوں کو سامنا کرنا پڑے، کر دینا، لیکن سنو بیٹی اگر تم سیدہ فاطمہ کی سنتوں کو اپناؤ گی، روزہ رکھو، افطاری کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، عزت اللہ تمہاری بلند فرما دے گا۔ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں، اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں I would like to say everyone، میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں، پیروں کے ہاتھوں کو چومنے والوں، سادات کے ہاتھوں کو چومنے والوں، ارے تم ان کے پیروں کے ہاتھ چومتے ہو، ان کے ہاتھ چومنے کا فائدہ تمہیں جبھی ملے گا جب تمہارے گھر پر تمہارے ماں باپ راضی ہو۔ پیروں کے ہاتھ چومو، فلاں پیر آ گئے، بریلی سے آ گئے چوم لیے، ماریرا سے آ گئے چوم لیے، ارے کان سے آ گئے کچوجا سے آ گئے چوم لیے، کالپی سے آ گئے ہاتھ چوم لیے۔ میں ہاتھ چومنے کا مخالف نہیں، لیکن کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ اور قدم چومے ہیں؟ کبھی ہاتھ اور اپنے ماں باپ کے ہاتھ قدم چومے ہیں؟ ارے سن لو، دنیا کی نظر میں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے ان کے قدموں میں آ جاتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ ایک شخص آیا، قیامت میں لایا جائے گا ایک شخص، اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی، سن رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں۔ اچھا کتنے لوگ چاہتے ہیں ختم کر دوں بات؟ چالو کروں، کنٹینیو؟ اوکے، اب یہ بتاؤ، اتنے آئے، اس کی نیکی آئی، اتنی آئی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا کتنے اونچے، اتنی لوگ سمجھے جنتی ہے، جنتی ہے، نیکی پہاڑوں کے برابر، نیکی چٹانوں کی برابر، لوگ میدان محشر میں سمجھیں گے جنتی ہے۔ ایک پرچہ اس کے ترازو میں ڈالا جائے گا، ایک پرچہ اس کے ترازو میں ڈالا جائے گا، اور وہ ایسا ڈالا جائے گا، ایسا ڈالا جائے گا کہ جو نیکیوں کا ترازو ڈاؤن، گناہوں کا زیادہ۔ اللہ فرمائے گا جلدی سے منہ کے بل اس کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ بندہ عرض کرے گا مولا یہ تو بتا دے میرا گناہ کیا ہے؟ مولا اتنی نیکیاں تھی۔ اللہ نے بتایا کیا فرمایا؟ تو نے ایک دن اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کی، تو نے، سنو نوجوانوں، ایک کام کی بات ہے سن لو، کا ایک مرتبہ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کی تھی، اس لیے تجھے جہنم۔ اب بتاؤ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو بڈھا کہیں، جو اپنے ماں کو بڑھیا کہیں، جو کہیں چھٹیا گئے ہو، عمر کا تقاضا ان کا حال کیا ہو؟ کان میں آیا اف، اف، اف کسے کہتے ہیں پتا؟ جانتے ہو اف؟ اف پتا اف کی تعریف کیا ہے؟ سنو، اف بولتے ہیں عربی زبان میں کپڑے پہ اگر ریتا لگ جائے اور جھاڑے جو وہ آواز ہو اسے اف کہتے ہیں۔ اسے اف کہتے ہیں، وہ ریتے کے جھڑنے کی جو آواز ہے اسے اف کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا اف بھی مت کہو، ارے یہ تو گالیاں دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ترقی کا دور ہے، کتوں کو بلیوں کو اپنے کمبل میں سلا رہا ہے اور ماں باپ کو وردھا آشرم بھیج رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اولڈ ایج ہوم بن گئے ماں باپ کے لیے، وہ ماں باپ جس نے سب کچھ تجھے دیا، قربان کر دی، نیندیں قربان کر دی، اور ایک پتا کہ بدبخت یہ جو ہے نا، یہ جو بن جائے تھوڑے ادھر کے تھوڑے ادھر کے، تو تھوڑے ادھر کے
تھوڑے ادھر کے ماں باپ سے بتائیے تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ، تو اتنا بڑا ہو گیا، تم نے کیا ہی کیا ہے، تم نے کرے کیا ہے، تم نے کرے ہی کیا ہے، اللہ اللہ اتنا بڑا ہو گیا، یہی تو کرا، جو کچھ آج تو تیرا اسٹیٹس ہے، جو بھی تیرا فیڈ بیک ہے، جو بھی تیرا بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ مت سمجھ یہ تیرا ہے، نہ یہ تیرے ماں باپ کے وجود سے ہے۔ تیرے ماں باپ نہ ہوتے تو کہاں ہوتا، ہوتا تو جو ماں باپ کو ستاتا ہے شب برات میں، اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگے۔ ایک بڑا اہم ایشو چھیڑ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھوں، علماء کی خاص توجہ پشت کرنا ہے۔ قاری مبین صاحب، ایک اس شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی جو کہ شرابی ہو۔ سن لیا نا شرابی، جانتے ہو شرابی؟ بڑے خاموش ہو گئے۔ پاک بڑے میں سب سے زیادہ نشہ تو پترکار مہودے خبر کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ چوتھا استمبھ ہے، وہ الگ بات ہے، تھوڑے ہلکی پڑھنا ہے، لیکن پترکار ہے، میڈیا کی بات کرنی ہے، میڈیا سے مت بگاڑو، سمجھ رہے ہو؟ ہاں بہت دن اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے، بیٹھا کئی سال سے۔ میڈیا کی رپورٹ کے حساب سے پترکار مہودے بیٹھے کتنے زیادہ نوجوان نشے کی حالت میں ہیں، نشے کی حالت میں۔ لیکن آؤ میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، آقا یہ بتائیں شرابی کا حال کیا ہوگا، شرابی کے بارے میں what are you saying about؟ کیا کہتے ہو آقا؟ شرابی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث سن لو، آقا فرماتے ہیں جو شخص ایک گھوٹ شراب کی پیا اور بغیر توبہ کر کے مر گیا تو جنت کی بات تو دور کی ہے، جب اسے دفن کیا جائے گا قبر میں تو اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ اللہ، آج تم اپنے فیوچر کو برباد کر رہے ہو، آج آپ اپنی ہیلتھ کو برباد کر رہے ہو، آج اپنے سماج کو گندا کر رہے ہو، اس لیے کہ سماج آپ سے ہے، آپ جیسے ہی پالیسی، آپ کی جو پالیسی سماج میں آئیں گی، سماج اگر آپ چاہتے ہو سماج کو بہتر بنا سکتے ہو، آپ سماج چاہتے ہو سماج گندا بنا سکتے ہو۔ انگلش میں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، گڈ سراؤنڈنگ میکس گڈ تھنگ، اچھا ماحول اچھی چیزیں پیدا کرتا ہے، اچھا ماحول اچھی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ نے فصل کو کھاد بات سب پانی اچھا دیا تو فصل اچھی ہوگی، اس لیے اپنے آپ کو نشے کے دلدل سے نکالو۔ آؤ نشہ چاہتے ہو، ایک کسی نے جبھی تو کہا تھا زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پہ خدا نہیں، تو کہا تھا علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا، مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا کے بھی وہاں خدا نہیں۔ اور پھر کسی نے کہا تھا آیا ہوں میں کافر کے دل سے دیکھ کر، خدا وہاں بھی موجود ہے پر اسے پتا نہیں، لیکن میں نے بھی کچھ اپنے قلم کو حرکت دی تھی اس وقت، اور کہا تھا شراب عشق نبی پیو تو کوئی بات بنے، شراب عشق نبی پیو تو کوئی بات بنے، جنت کی شراب میں بھی وہ مزہ ہے، جنت کی شراب میں بھی وہ مزہ نہیں۔ اگر تمہیں شرابی بننا ہے، مست بننا ہے، تو قسم خدا کی ایسے مست بنو، ادھر وقت کا امیر خسرو موجود ہے، ادھر وقت کا نظام الدین موجود ہے۔ اگر مست بننا ہے تو ایسا بنو، ادھر وقت کا قطب الدین موجود ہے، ادھر خواجہ مجبری موجود ہے۔ اگر مست بننا ہے تو ایسا بنو، ادھر نظام الدین موجود ہے، ادھر بابا فرید الدین کا میخانہ ہے۔ اللہ اللہ، اگر
زبردست بننا ہے تو ایسا بنو. ادھر آل رسول ماہرین کا میخانہ ہے. احمد رضا نے پیا تو ایسا پیا کہنے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. غمزتوں کو رضا مستطیجے کے ہیں بے کسوں کا سہارا. تو یہ شرابی جنت میں نہیں. ایک اور سن لو شرابیوں کے بارے میں. ایک اور سنو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شراب پیا, اس نے, حضور نے فرمایا اس نے محمد کا انکار کیا. حضور نے فرمایا اس نے توریت کا انکار کیا, اس نے زبور کا انکار کیا, اس نے انجیل کا انکار کیا, اس نے قرآن کا انکار کیا. علماء نے کہا حلال سمجھ, امید پوری کہیں ایسا نہ ہو مطلب بول دو تو کچھ ہو جائے. حلال سمجھ کر اے لوگوں یہ تو بتا دو. آج کچھ لوگ کہتے ہیں